ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 102۔ آج میں آپ کے سامنے جادو کی حقیقت عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو سرے ہی سے جادو کا انکار کر دیتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جادوگروں سے رابطہ بھی کرتے ہیں، جادو بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ویسے ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہ اللہ والوں سے روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، جادو، جنات، گردش وغیرہ کے حوالے سے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کوئی بھی بات ہو وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا، سر میں درد ہے تو کہتے ہیں جادو ہو گیا، نیند نہیں آ رہی تو کہتے ہیں جادو ہو گیا، نیند زیادہ آ رہی ہے تو کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ ہر بات پہ وہ کہتے ہیں کہ بس جادو ہو گیا، جادو ہو، جادو جادو۔ تو یاد رکھیں، جو پہلے 2 قسم کے لوگ ہیں، جو پہلی قسم جو کہتی ہے کہ سرے سے جادو کا انکار کرتے ہیں، اور جو دوسرے قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جادو کا علاج بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔ میں ان دونوں قسم کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی بات ہو اس کی دلیل قرآن سے ہوتی ہے یا حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ جادو کا انکار کرتے ہیں تو قرآن سے ثابت کریں یا احادیث مبارکہ سے ثابت کریں، اور بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، صحیح۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح ہیں، کیونکہ وہ جادو جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہ روحانی علاج کرواتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ بھئی آپ کے چکروں کی وجہ سے، آپ کی بار بار اس وہم اور کمزور عقیدے کی وجہ سے عاملوں کی دکانداری چلتی ہے۔ اب میں آپ سے جادو کی حقیقت عرض کروں گا کہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ان جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے چھپا دیے، بند کر دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شیاطین نے وہ کتابیں نکالی، اور جو جاہل لوگ تھے ان کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر یہ حکومت کیا کرتے تھے، سلطنت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو صلحاء ہیں، عقلاء ہیں، انہوں نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ شیاطین لوگوں نے جہلا کو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جو کتاب زبور شریف نازل ہوئی تھی اس سے ہٹا دیا، اور جادو سیکھنے میں لگا دیا۔ اور یہ وہ لوگ اپنے دور میں اس وقت جو صلحاء اور علماء تھے، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برعت جو ہے وہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی برعت کا
کے حوالے سے فرمایا. اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 102. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ سپارہ ہے، پہلا سپارہ، اور سورہ بقرہ ہے 100 نمبر 2، آیت نمبر 102 ہے. آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا یہ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جادو کی حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیت کریمہ پڑھ چکا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا. اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا. ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف نری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ رکھو. تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں نہیں علم ہوتا. یہ میں نے قرآن پاک سے آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 پہلا سپارہ، یہ میں نے آپ کو دلیل کے طور پہ اس میں واضح فرما دیا ہے. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برأت بھی اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام کو بتا دی کہ سلیمان علیہ السلام، ظاہر ہے جادو جو ہے یہ گناہ ہے، اور جادو جو ہے وہ اس میں اچھا، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور آپ اس آیت مبارکہ میں جو کوئی تفصیل آپ پڑھیں گے پتہ چل جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے تھے، لیکن جادو کی حقیقت پوری اس میں وضاحت سے آ گئی ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جادوگر، جادو کی کوئی حقیقت نہیں، بندش کی کوئی حقیقت نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جادوگر اللہ سے بڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو رزق دینا چاہتا ہے اور وہ بندش کر لے، اس کا رزق روک لے. اللہ پاک کسی کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ جادوگر جو ہے وہ اس بندش کر کے شادی کو روک لے. اللہ پاک کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے، جادوگر جو ہے اس کی اولاد کو روک لے. وہ کہتے ہیں، وہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بندش نہیں، بس سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو دیکھیں حقیقت بات یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اسی آیت میں آپ سورہ بقرہ 102 نمبر آیت پہلے سپارے کی جب آپ اٹھائیں گے، اس میں اس بات کی وضاحت بھی آ جائے گی کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے اذن الہی اور ایک ہوتا ہے رضا الہی. اذن الہی کا مطلب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور دیکھیں، اور ہر حکم میں، ہر اذن میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. جو اچھا عمل ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور جو برا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بندے نے مارا. مارنے والا کون؟ اللہ. یعنی وہ مرا اللہ کے حکم سے، یعنی اذن الہی، یعنی اللہ کے اذن سے وہ مرا ہے، لیکن رضا الہی شامل نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ایک ہوتا ہے اذن الہی یعنی اللہ کے حکم سے، اور ایک ہوتی ہے رضا الہی. تو اس کے قتل ہونے میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، لیکن وہ مرا اللہ کے حکم سے. قاتل نے اگر مارا ہے، قاتل گناہگار ضرور ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم سے مرا ہے، لیکن رضا الہی نہیں. اسی طرح کوئی چور چوری کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چور جو ہے اس نے چوری کی تو اللہ کے حکم سے چوری کی چھوڑ دو. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو چوری کا عمل جو ہوا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی میں نے تو اللہ کے حکم سے کیا. نہیں، اس میں حکم اذن الہی ہے لیکن رضا الہی نہیں ہے. اللہ نے اسی آیت نمبر 102 سورہ بقرہ پہلے سپارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. نہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا، نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم سے. یعنی اگر کوئی نقصان بھی پہنچاتا ہے تو اللہ کے حکم، یعنی اس میں اذن، اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے.
اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. تو جادوگر، اس میں آیت کریمہ میں ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں جادوگر. اگر تفرقہ ڈالتے ہیں تو کیا جادوگر کو طاقت ہے کہ وہ اپنی طاقت سے ڈال رہے؟ نہیں، اس میں الہی اذن الہی ہے لیکن رضا الہی نہیں ہے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جادوگر جو ہے بندش کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ایک اذن الہی ہے، ایک رضا الہی ہے. جادوگر کے عمل سے ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ وما ہم بضارین، نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا، من احد، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. اب ایک بات، میں کچھ مشاہدات، میں خود الحمدللہ عملیات سے وابستہ ہوں، اور میں جو ہے اس کے حوالے سے میں اپنے مشاہدات آپ سے عرض کروں گا. کسی کو اختلاف ہے تو وہ کر سکتا ہے بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ جادو کرتے بھی تھے تو جادوگر اپنے آپ کو شو نہیں کرتے تھے. جادوگر ظاہر برا ایک عمل ہے، اور کم لوگ تھے اور لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں تھا. اچھا، پہلے اگر کوئی بندہ ترقی کرتا تھا تو لوگ جو ہے اگر ان کو حسد ہوتا یا نفرت ہوتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو سامنے برائی کر لیتے، لیکن اکثر سامنے برائی نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ پیچھے برائی کر لیتے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ ترقی کر رہا ہے تو بھائی اس نے ترقی کی تو محنت کر کے ترقی کی، تو بھی محنت کر لے، حسد نہ کر، محنت کر، ترقی کر. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، عامل فلاں بنگالی، فلاں بنگالن، فلاں جو ہے جادوگر. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے سارے جادوگروں کی لائن لگی ہوئی ہے. اب ہوتا کیا ہے، کوئی کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو خوشی تو کسی کو ہوتی نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے سامنے تو واہ 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 بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ ترقی کر لی، آپ تو بڑے باس بن گئے، ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر گھوم پھر کے جا کے جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اس نے محنت کر کے ترقی کی، تو بھی محنت کر کے ترقی کر لے، اللہ پاک اس کو برکت دے رہا ہے، تمہیں بھی برکت دے گا. اب حسد کے چکر میں جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب اس طریقے سے نا جادو کا معاملہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے. اب میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹری کرتا ہے نا تو کئی سال پڑھ کے میں MBBS کر کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے. کوئی انجینئر بنتا ہے تو کئی سال پڑھ کے انجینئر بنتا ہے. کوئی عالم بنتا ہے تو 8 سال کا درس نظامی کا کورس کر کے عالم بنتا ہے. اب یہاں پر جو عامل ہے نا وہ اتنے زیادہ کو پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. 85% عامل جو ہیں وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں. 85%، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہی آئے گا جو پریشان ہوگا. اور آج کے دور میں پریشان کون نہیں ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، خوش تو کوئی ہے ہی نہیں نا. ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ زیادہ دیکھ. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. لیکن آج کے دور میں آپ بتا دیں کون خوش ہے اللہ کی رضا پہ؟ کوئی بھی خوش نہیں. اب وہ ہر بندہ پریشان، اور اکثریت پھر بھاگتی ہے کیا نام ہے عاملوں کے پاس. عامل زیادہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں. 85% عامل نفسیات سے کھیلتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب عاملوں کے پاس پہلے تو وہ سنتے ہیں ساری باتیں. اب کسی نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے بابا، میرا مالی مسئلہ، میرا یہ، میری نوکری کا وہ ساری بات سن کے بعد میں کہہ دیتے ہیں تمہاری جو ہے نا وہ جسم بندش ہے. کوئی کہتا ہے میں رشتے کے حوالے سے بہت کوشش کر رہا ہوں، رشتہ نہیں بنتا، تو وہ پھر گھوم پھر کے کہہ دیتے ہیں تمہاری جو ہے نا شادی میں بندش ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرے اولاد کئی سال ہو گئے، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ پھر گھوم پھر کے کہہ دیتے ہیں. اب ٹیسٹ تو کروانا نہیں ہے کسی نے کہ بھائی یہ کس وجہ سے ہے. اب اگر رزق میں بندش ہے تو کوئی ٹیسٹ تو پتہ نہیں چلے گا. اب پھر ان کا دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اب علاج چل رہا ہے، سالوں علاج چل رہے ہوتے ہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اچھے عامل ہیں،
الحمدللہ بہت اچھے عامل ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اچھے عامل کہاں سے ملیں گے؟ تو بھائی جان ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. آپ اچھے عامل بھی تلاش کرو. اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا خطرناک طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ کہتے ہیں جادو ہوا ہے، اب علاج کرواتے رہو، پیسے دیتے رہو، کرتے رہو، اور بعد میں کہو بابا جی کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ کہتے ہیں وار ہو رہا ہے. اب کیا کر لیں گے؟ میرے پاس ایک موصوف علاج کے لیے آیا، مجھے کہنے لگے کہ میں نے سے فلاں عامل سے علاج کروایا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر جادو ہوا اور جنات بھیجے گئے. میں نے ان سے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا 40,000 روپے لگیں گے. میں نے ان کو 40,000 روپے دیے. کہنے لگے کئی سال تک علاج چلتا رہا، کوئی فرق نہیں پڑا. میں بابا جی کے پاس جاتا تو بابا جی کہتے کہ بھائی تمہارے اوپر نا 5 جنات تھے، جس میں سے میں نے 2 جنات نکال دیے. 40,000 روپے جو لیے ہیں نا وہ 2 جنات نکال دیے، اب 3 جنات اور باقی ہیں، لہٰذا 60,000 روپے اور دو. اب کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اب میں 60,000 روپے بھی بابا جی کو دے دوں تو کیا کس بات کی گارنٹی کیا کہ مجھے فائدہ ہوگا؟ تو لہٰذا بس وہ اس طریقے سے نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور پھر وہ بھائی جادو ہو گیا اور وار ہو رہا ہے، اور سالوں علاج کرواتے رہتے ہیں لوگ جو ہے. لہٰذا خدا را آپ جو ہے علم دین حاصل کریں. جادو کی حقیقت ہے، اچھے عامل موجود ہیں. میں نے کچھ مشاہدات آپ کے سامنے عرض کیے، اور پھر کچھ مشاہدات میں انشاءاللہ دوسرے کلپ میں جو ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا اور میں نے جو عرض کیا ہے اس کو صحیح معنی میں سن کر اس پر عمل کرنے، یعنی اچھے جادوگروں سے تو پہلی بات ہے دور ہو بندہ. اچھے جو اللہ والے ہیں، جو روحانیت والے ہیں، اور ان کو تلاش کریں، ان سے علاج کروائیں، خود بھی علاج سیکھیں. میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ کو میں کچھ باتیں مزید بتاؤں گا، اور یہ میں اپنے مشاہدات ہیں. جس کو اس بات کا انکار ہو وہ انکار کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے جتنے بھی معاملات پریشانی جو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں جو ہے عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.